السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو میری آج کی ویڈیو بھی آپ کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گی، بہت معلوماتی ہے۔ آپ کو بتاؤں گا آج بھیڑیے کے متعلق، بھیڑیے میں ایسی کون سی 5 خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے وہ جنگل کا انتہائی غیرت مند اور بہادر جانور ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہوں گے کہ دنیا میں اور تاریخ میں والدین اپنے بچوں کو شیر سے منسوب کرتے ہیں، اور چونکہ شیر کو بہادری کی علامت سمجھا جاتا ہے اس لیے، لیکن دنیا میں کچھ قومیں ایسی بھی ہیں جن کی کچھ علامات ہوتی ہیں، اور بہت سی قوموں کی علامات جانور ہیں۔ انہی قوموں میں سے ایک قوم ترک قوم ہے، جو اپنی بہادری اور اپنے غیرت مند قوم اور بچوں کو شیر کی بجائے بھیڑیے سے منسوب کرتی ہے۔ ان کا علامتی نشان جو ہے وہ بھیڑیا ہے۔ تو آپ یہ سن کر سمجھ جائیں گے کہ ترک قوم اپنے اولاد کو بھیڑیے سے تشبیہ کیوں دیتی ہے۔ جو پہلی وجہ ہے، وہ بھیڑیا اپنے والدین کا انتہائی احترام کرتا ہے۔ بھیڑیے کو عربی میں ابن البار بھی کہا جاتا ہے، یعنی نیک بیٹا۔ جب اس کے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے شکار کرتا ہے، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہے، اور ان کا بہت خدمت کرتا ہے اور بہت خیال رکھتا ہے ان کا۔ نمبر 2، بھیڑیا انتہائی غیرت مند جانور ہے۔ یہ کبھی بھی اپنی ماں بہن پہ تانکا جھانکی نہیں کرتا، ان کو کبھی شہوت کی نظر سے نہیں دیکھتا، اور ہمیشہ ان کا خیال رکھتا ہے اور ان پر کبھی بھی بری نظر نہیں ڈالتا۔ نمبر 3، بھیڑیا اپنی مونس کا یعنی اپنی شریک حیات کا بہت زیادہ وفادار ہوتا ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ کبھی بھی کسی دوسری مونس سے اپنا تعلق قائم نہیں کرتا، اور نہ ہی اس کی طرف راغب ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کی مونس بھی اس کی وفادار ہوتی ہے اور اسی طرح اس کی وفا کرتی ہے۔ بھیڑیا یا اس کی مونس دونوں میں سے جب بھی کوئی ایک مر جائے تو یہ اسی جگہ پہ 3 ماہ کھڑے ہو کر اس کا سوگ مناتے ہیں، اس کا غم مناتے ہیں، اور 3 ماہ تک یہ اس جگہ کا چکر لگاتے ہیں، وہاں پہ موجود رہتے ہیں۔ بھیڑیا کبھی بھی کسی کی غلامی قبول نہیں کرتا۔ یہ ایک ایسا جانور ہے جنگل کا جو کبھی بھی غلام بننا پسند نہیں کرتا۔ اگر یہ کبھی بھی کسی کی جال میں آ جائے یا کسی کے قبضے میں آ جائے تو یہ اسی وقت سے کھانا چھوڑ دیتا ہے، اور اس وقت تک نہیں کھاتا جب تک اس کی موت نہ ہو جائے، یعنی کہ یہ غلامی کے مقابلے میں اپنی موت کو گلے لگا لیتا ہے لیکن غلامی قبول نہیں کرتا۔ جبکہ شیر، چیتا، ہاتھی اور بڑے بڑے جانور اور بہت سارے جانور آپ غلامی قبول کر لیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کبھی بھی بھیڑیے کو کسی چڑیا گھر میں یا کسی کے پاس نہیں دیکھیں گے، جبکہ باقی تمام جانور آپ کو مل سکتے ہیں۔ اور بھیڑیے کی ایک خاص بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ کبھی بھی مردار نہیں کھاتا ہے۔ یہ اپنا شکار خود کر کے اور تازہ شکار کھاتا ہے، یہ کبھی بھی مردار نہیں کھاتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ترک قوم اپنے بچوں کو بھیڑیے سے تشبیہ دیتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو خونخوار شیر سے بہتر ہے کہ نیک اور وفادار بہادر بھیڑیے سے تشبیہ دی جائے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ معلومات اچھی لگی ہوں گی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا، اور آپ سے یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔